السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ دبئی میں بھارتی باشندے کی سیاہ کرتوت، 15 سالہ بچی کو لفٹ میں جنسی ہراسگی کا نشانہ بنا دیا۔ پاکستانیوں کے لیے بری خبر آ گئی، بیرون ملک سے موبائل منگوانے پر بھاری ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے صحت یابیوں میں مزید اضافہ، آج 4678 صحت یابیوں کی تصدیق کر دی گئی۔ امارات نے ایسا انجیکشن بنا لیا کہ کرونا مریض کو ہسپتال میں علاج نہیں کروانا پڑے گا۔ متحدہ عرب امارات میں منی لانڈرنگ ثابت ہونے پر شہری کو 6 لاکھ درہم جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ متحدہ عرب امارات کے اسکولز میں بچوں کو داخل کرانے کی عمر تبدیل کر دی گئی۔ اماراتی اسکولز میں کرائیٹیریا پر عمل درآمد اپریل 2020 کے تعلیمی سیشن میں شروع ہو جائے گا۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں کرونا وائرس سے صحت یابیوں میں مزید اضافہ، آج 4678 صحت یابیوں کی تصدیق کر دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں 25 فروری بروز جمعرات کرونا وائرس کے 3025 نئے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت کی جانب سے جاری اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا گیا کہ متاثرین کی مجموعی تعداد 3,81,662 تک پہنچ گئی ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں 4,678 افراد اس مرض کو شکست دینے میں کامیاب ہوئے۔ اس وبائی مرض سے 3,75,059 افراد اب تک صحت یاب ہو چکے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ آج کرونا سے مزید 18 اموات ہوئی ہیں۔ مہلک وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 1,182 ہو گئی ہے۔ دبئی میں بھارتی باشندے کی سیاہ کرتوت، 15 سالہ بچی کو لفٹ میں جنسی ہراسگی کا نشانہ بنا دیا۔ تفصیلات کے مطابق دبئی میں ایک بھارتی باشندے کی جانب سے انتہائی شرمناک حرکت کا انکشاف ہوا ہے، جس نے اپنی بیٹیوں کی عمر کی بچی کو جنسی ہراسگی کا نشانہ بنایا ہے۔ اس واقعے کے بعد 15 سالہ بچی جذباتی صدمے کا شکار ہو گئی ہے۔ استغاثہ کی جانب سے عدالت کو بتایا گیا کہ جنسی ہراسگی کا یہ واقعہ ایک رہائشی بلڈنگ کی لفٹ میں پیش آیا، جہاں ملزم نے بچی کے ساتھ بیہودہ حرکات کی۔ خوفزدہ بچی نے سارا واقعہ اپنے والدین کو بتا دیا۔ استغاثہ کے مطابق افریقی ملک کامروس سے تعلق رکھنے والی 15 سالہ بچی اپنی 2 چھوٹی بہنوں کے ساتھ دبئی میں واقع اپنی رہائشی بلڈنگ کی لفٹ میں سوار ہوئی، جہاں موقع پا کر ملزم نے اس کو جنسی حملے کا نشانہ بنایا۔ اس واقعے سے میں خوفزدہ ہو گئی اور فوری طور پر اپنے والد کو ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ پولیس نے واقعے میں ملوث بھارتی شہری کو گرفتار کر لیا ہے، جس کی عمر 37 سال بتائی گئی ہے۔ دبئی کی مقامی عدالت میں ہوس پرست بھارتی شہری کی سیاہ کرتوت سے متعلق مقدمے کی سماعت ہوئی ہے، جس میں ملزم پر بچی سے جنسی ہراسگی کا الزام ثابت ہونے کے بعد اسے 3 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ امارات نے ایسا انجیکشن بنا لیا کہ کرونا مریض کو ہسپتال میں علاج نہیں کروانا پڑے گا۔ تفصیلات کے مطابق اماراتی ریاست راس الخیمہ کے ایک ہسپتال نے کورونا سے لڑنے کے لیے ایک ایسا اینٹی باڈی علاج دریافت کر لیا ہے، جس کی بدولت کورونا کے مریض کی بیماری کو خطرناک ہونے سے روکا جا سکتا ہے۔ اس دوا کی بدولت مریض کی بیماری روک دی جائے گی، جس کے باعث اس کی طبیعت بگڑ جانے پر ہسپتال جانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی۔ راس الخیمہ کی جانب سے اس مؤثر دوا بیم لینی-وام کا استعمال شروع کر دیا گیا ہے۔ یہ دراصل ایک انجیکشن ہے جو وائرس کی تباہ کاری کا اثر روک دیتا ہے۔ ٹرائلز کے دوران یہ انجیکشن بہت کامیاب ثابت ہوا ہے۔ اب تک کی ریسرچ سے پتہ چلا ہے کہ یہ انجیکشن لگوانے والے مریضوں کے جسم میں وائرس کی مقدار بہت زیادہ گھٹتی چلی گئی۔ بیم لینی ویم کو اماراتی وزارت صحت کی جانب سے بھی منظور کر لیا گیا ہے۔ اس انجیکشن کو امریکی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن کی جانب سے بھی کورونا سے متاثرہ ہلکی اور درمیانی علامات والے ان مریضوں کے لیے استعمال میں لایا
جا رہا ہے، جن کی بیماری خطرناک ہونے کا اندیشہ پیدا ہو گیا تھا۔ تاہم اس انجیکشن کے لگانے سے بیماری کا زور ٹوٹ گیا اور انہیں ہسپتال لے جانے کی نوبت پیش نہیں آئی۔ اس انجیکشن کو خاص طور پر 65 سال سے زائد عمر کے معمر افراد، دائمی امراض کے شکار افراد مثلاً موٹاپے، گردے، شوگر، ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیماریوں اور سانس کی بیماری میں مبتلا افراد پر بھی استعمال کیا گیا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں منی لانڈرنگ ثابت ہونے پر شہری کو 6 لاکھ درہم جرمانے کی سزا سنا دی گئی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کے مرکزی سینٹرل بینک نے ایک غیر قانونی ایکسچینج ایجنسی پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ پابندی اس وقت عائد کی گئی جب ایک شخص اجازت کے بغیر رقم منتقل کر رہا تھا۔ مرکزی بینک نے اپنے جاری کردہ بیان میں کہا ہے کہ مذکورہ شخص نے اینٹی منی لانڈرنگ دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کے قانون کو توڑا ہے اور اس کے علاوہ مرکزی بینک اور اس کی مالی سرگرمیوں کو بھی متاثر کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مرکزی بینک کی جانب سے مذکورہ شہری پر 6 لاکھ درہم کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اس سے تحریری یقین دہانی لی گئی ہے کہ وہ آئندہ کبھی بھی غیر قانونی ایکسچینج کو قائم کرنے اور منی لانڈرنگ کی کوشش نہیں کرے گا۔ اماراتی مرکزی بینک نے واضح کیا ہے کہ اماراتی قانون کے آرٹیکل 137 کی شق نمبر 14 کے مطابق مذکورہ شخص کے پاس مرکزی بینک کا اجازت نامہ نہ ہونے کے باوجود وہ ایکسچینج چلا رہا تھا۔ متحدہ عرب امارات کے اسکولز میں بچوں کو داخل کرانے کی عمر تبدیل کر دی گئی۔ اماراتی اسکولز میں کرائیٹیریا پر عمل درآمد اپریل 2020 کے تعلیمی سیشن میں شروع ہو جائے گا۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات میں بچوں کو اسکولز میں داخل کرانے کی کم از کم عمر کی حد میں تبدیلی کر دی گئی ہے۔ نالج اینڈ ہیومن ڈیولپمنٹ اتھارٹی KHDA کی جانب سے ایک تازہ ترین ٹویٹ میں کہا گیا ہے، اگر آپ بچوں کو اگلے سال اسکول میں داخل کرانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان کی عمر کی حد میں تبدیلی کی وجہ سے اسکول داخلے میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ KHDA کی جانب سے والدین کو یہ ہدایت بھی کی گئی ہے کہ وہ اس کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر FAQ کا سیکشن چیک کریں۔ اس کے علاوہ اماراتی وزارت تعلیم کی جانب سے تمام اسکولز میں بچوں کے داخلے سے متعلق قواعد و ضوابط کا بھی مطالعہ کریں۔ عمر کی حد سے متعلق اماراتی اسکولز میں کرائیٹیریا پر عمل درآمد اپریل 2020 کے تعلیمی سیشن میں شروع ہو جائے گا۔ اپریل میں تعلیمی سیشن کا آغاز کرنے والے ان اسکولز میں زیادہ تر بھارتی اور پاکستانی نصاب تعلیم والے اسکولز شامل ہیں، جن پر عمر کی حد سے متعلق نیا کرائیٹیریا اگلے سال اپریل 2020 میں تعلیمی سال برائے 2022-23 میں نافذ ہوگا۔ پاکستانیوں کے لیے بری خبر آ گئی، بیرون ملک سے موبائل منگوانے پر بھاری ٹیکس عائد کر دیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق تبدیلی سرکار نے عوام پر ایک اور مہنگائی بم گرا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق باہر سے موبائل فون منگوانے پر نیا ٹیکس عائد کر دیا گیا ہے۔ موبائل فون پر ڈیوٹی بڑھانے کے لیے اس کی ویلیو میں اضافہ کیا گیا ہے اور یہ کسٹم ویلیو انفرادی اور کمرشل امپورٹ ہونے والے موبائل فونز پر عائد کیے جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے 563 اقسام کے موبائل فونز پر مذکورہ ٹیکس عائد کیا گیا ہے۔ ایسے موبائل فونز پر کم سے کم ٹیکس 3% اور زیادہ سے زیادہ 21% عائد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اب باہر سے آنے والے موبائل فونز کی قدر کا تعین بھی ویلیویشن ڈائریکٹوریٹ ہی کرے گا۔ دوسری جانب حکومت پاکستان نے 3 موبائل ساز کمپنیوں کو ٹیکس میں چھوٹ دینے کا اعلان کیا ہے، جس کے بعد ان کمپنیوں نے پاکستان میں موبائل تیاری کے لیے پلانٹ لگانے کا اعلان کیا ہے۔ ان کمپنیوں میں ایئر لنک، ایڈوانس ٹیلی کام اور ویو شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔